چلیے اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، کثرت فریب۔ قیامت کے قریب دھوکہ اور فریب عام ہوگا، جھوٹے لوگوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا۔ یہ بھی فریب ہی کی ایک شکل ہے، جھوٹے لوگوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا۔ خائن لوگوں کو امانت دار اور امانت دار لوگوں کو خائن سمجھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور رویبدہ خوب بولے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رویبدہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عامت الناس کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی۔ اس بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حقیر لوگ یا نااہل حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہماری حکومت ہوگی۔ اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، اور وہ دھوکہ یہ ہوگا کہ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی چور کو ایماندار اور ایماندار کو چور قرار دیا جائے گا۔ اور آپ پوری دنیا کو چھوڑیں، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے آس پاس اگر دیکھیں تو صرف ہمارے ملک میں اپنے آس پاس اگر ہم دیکھ لیں تو دھوکہ اور فریب جتنا ہمارے ملک میں عام ہے اتنا شاید ہی کہیں اور نظر آتا ہو۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ مسلمانوں میں جس قدر یہ علامت اب عام ہے اس قدر شاید نان مسلمز میں نہ ہو۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا جو لوگ باہر ملکوں سے آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہاں کے لوگ دھوکہ نہیں دیتے، کوئی چیز اگر ہم خریدیں تو جیسی ہوتی ہے ویسے ہی ہمیں کہہ کر بیچتے ہیں، اگر ہمیں نہ پسند آئے تو واپس لے لیتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے، دیتے وقت کچھ اور بات کرتے ہیں، اور اگر ایسا کچھ ہمارے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو واپس لیتے ہوئے بالکل انکار کر دیتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے دھوکہ دے کر چاہے جو بھی کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں۔ لوگوں کے معاملات پر اختیار رکھنے والا حقیر آدمی ہوگا، اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نااہل حکمران ہمارے ملک کے معاملات کے نگران بنا دیے جائیں گے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں سچوں کو جھوٹا کہنا اور جھوٹوں کو سچا کہنا عام ہو گیا ہے۔ کسی کی عزت خراب ہو اس سے آج کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون امانت دار ہے اور کون خیانت کار۔ سچائی اور جھوٹ کے حوالے سے اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، آپ میں بہت ساری ینگ بچیاں بھی ہیں اور کچھ مائیں بھی ہیں اور کچھ ان فیوچر مائیں بھی بنیں گی انشاءاللہ۔ اگر میں یہ سوال کروں کہ جب بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو آج کون یہ دیکھتا ہے کہ جس کا رشتہ آیا ہے وہ لڑکا سچا ہے یا جھوٹا؟ اس کی سچائی کا ثبوت یہ ہوگا کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، کون یہ معلوم کرتا ہے آج؟ یعنی ایسا ہے کہ اگر وہ شخص یا وہ لڑکا مالدار ہے تو ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اگر وہ اچھی جاب پر ہے، اچھا کام کرتا ہے، بہت پیسہ کماتا ہے، بزنس مین ہے یا اچھی جاب پر ہے، تو آج اس پر تو سب کی توجہ ہوتی ہے اور یہی چیز ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں؟ اس بنا پر کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کرتا ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی بھی ماں باپ اس بات کو امپورٹنس دیتے ہوں گے۔ دنیا کا مال تو دھوکہ ہے، اس چیز کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر سچائی کو دیکھا جائے تو اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ تو ہر جھوٹے کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، آج وہ دور آ چکا ہے، ہر معاملے میں دھوکہ فریب اب عام ہو چکا ہے۔ ہمارا میڈیا بھی اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے، اور یہ بات ہم ہر حدیث کے ساتھ یا اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہمارا میڈیا بھی ہے۔
یعنی ہمارے میڈیا کو کوئی بھی ہائر کر سکتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو صرف مال سے مطلب ہے. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کیا سچ بولتی ہیں؟ کچھ حد تک بے شک سچ بھی بولتی ہیں، لیکن دھوکہ دینے کے لیے کئی گنا اس میں جھوٹ کی بھی ملاوٹ ہوتی ہے. لیکن کیا میڈیا ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہے کہ جہاں سچائی ہوگی ہم وہی چیز پروموٹ کریں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کہیں پر بھی ہمیں سچائی 100% نظر آتی ہو. اور ہم واقعی پریشان ہو گئے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اتنی ملاوٹ جھوٹ کی ہو چکی ہے. سچ اور جھوٹ بولنا آج مسلمانوں کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آج واقعی ہر طرف حقیر لوگوں کی ہی حکومت ہے. تمام معاملات میں لوگ ایسے ہی نظر آتے ہیں ہمیں. میڈیا کو چھوڑے اگر ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں تو ہم میں سے کون ہے جو یہ اس بات پر دن رات فوکس کرتا ہے کہ ہماری جو اولاد ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی؟ گھر سے باہر نکلتی ہے جب ہماری اولاد، اسکول جاتے ہیں، کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں ہمارے بچے. ہم میں سے کتنے والدین ایسے ہیں جو اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ بچہ باہر نکل کر امانت دار ہے یا خیانت کار؟ امانت دار یا خیانت کار اولاد کے حوالے سے کہنا یہ مطلب ہے کہ کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق گھر سے باہر زندگی گزارتا ہے جیسے کہ وہ آپ کے سامنے ہے؟ لیکن آج ہم میں سے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ ہماری اولاد سچی ہے یا جھوٹی؟ ایسا لگتا ہے کہ اپنی اولاد کو ہیرا کوئی نہیں بنانا چاہتا. تو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہم بالکل اس بات پر توجہ بھی نہیں دیتے کہ ہماری اولاد گھر سے جب باہر نکلتی ہے تو کیا کرتی ہے، گھر کے اندر بیٹھ کر بھی کیا کرتی ہے. اس پر بھی ماؤں کی توجہ اب کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مائیں خود اتنی مصروف ہو گئی ہیں موبائلز کے ساتھ. اب توجہ ہی نہیں رہی کہ بچے کے ہاتھ میں جب موبائل ہے تو وہ اس میں امانت کے ساتھ اس موبائل کا استعمال کر رہا ہے یا خیانت. کون چیک کرتا ہے اپنے بچوں کے موبائلز؟ دھوکے اور فریب کی ہمارے ملک میں بہت ساری مثالیں اگر آپ چاہیں تو آپ کو دیکھنے کو بہت آرام سے مل سکتی ہیں. دکھاتے کچھ ہے اور دیتے کچھ ہے. ہر طرف یہی دور چل رہا ہے. اس کی وضاحت میں آپ دیکھیں کہ ایک حدیث دی گئی ہے دھوکہ دہی کے بارے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. فریب اور دھوکہ دونوں آگ میں ہیں. یعنی دھوکہ اور فریب کی بھی قیامت سے پہلے کثرت ہوگی، اور یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بھی محفوظ رکھے. آپ سوچیں، اگر غور کریں تو جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے 100 سال پہلے ان باتوں کی پیشین گوئیاں کی تھی. کیسے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ سب کچھ ہوگا؟ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. اور آج ایک ایک چیز ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور ہر بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں بتا رہے ہوں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی صداقت کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیشین گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے رسول تھے.